کشف ہوتا ہے. اس ایک دیکھو کبھی کبھی اللہ کوئی ایسی بات نکلوا دیتا ہے کہ چور پکڑ جاتا ہے. لکھتا ہے یہ صوفی اس ایک سوئی والی خصوصیت کے لیے بزرگی بھی لازم نہیں حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی پائی جا سکتی ہے. اللہ 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 اللہ. کفر کیا کیا کرشمے دکھاتا ہے دیکھو، جس کی وجہ سے کشف الہی تو نہیں کشف کونی ان کو بھی حاصل ہو جاتا ہے. کافروں کو بھی کشف ہوتا ہے لیکن وہ کشف الہی یعنی اللہ کا کشف تو نہیں ہوتا، البتہ دنیا کا کشف ان کو ہو جاتا ہے. تمہارے دل میں کیا ہے کافروں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. اور اسی کو موجودہ دور میں کیا کہتے ہیں بتائیے ڈاکٹر صاحب؟ کیا کہتے ہیں ہپناٹزم. ہاں ہپناٹائزم پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیلی پیتھی یا ہپناٹائز آتے ہی اللہ کرے نہ آئے. یہ ایسا ذلیل کام ہے یہ جس کے ذریعے سے آپ کے حالات کا ایک ماہر نفسیات مطالعہ کر کے پوری باتیں آپ کو بتا دیتا. تو وہ کہتے ہیں یہ کشف ہے. لہذا صاحب مکاشفہ کی شخصیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور اس بیان میں بہت تفصیل ہے، اس لیے اختصار کے پیش نظر اصحاب مکاشفہ کے اسماء مبارکہ اور ان کے حالات درج نہیں کرتا کہ وہ عام سمجھ سے بالا ہیں. جن کو مکاشفات ہوئے ہیں نہ ان کے نام ذکر ہو رہے ہیں نہ ان کے حالات ذکر ہیں کہ چور تھا کہ بدماش تھا کہ گھٹیا. کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ہماری سمجھ سے بہت بلند لوگ ہیں. تو ظاہر ہے پہلے چھوڑ دیا گپ کہ اتنے بلند ہیں، اب آدمی سوچے گا نہیں. اب جو حضرت مکاشفے میں بیان فرما رہے ہیں وہ ظاہر ہو رہا ہے. دیکھیں کسی ایک شخص کو اوپر کرنے کے لیے یہ فیلڈ بنائی جا رہی ہے، یہ ذہن تیار کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ المہم خیر اب سمجھ گئے نا مکاشفے کی حقیقت کیا ہے. یہ انہی کی اپنی زبان میں ہے. میں بیان کروں تو مختصر سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ مکاشفہ علم غیب کی چھوٹی بہن کا نام ہے، یا غیبیات کی چیزوں کے معلوم کرنے کا ایک صوفیوں کا ایک دعویٰ ہے، طریقہ ہے کہ اس طریقے سے غیبیات کے اوپر ہم مطلع ہو جائیں. اور ان کی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ انسان کیوں ان راہوں میں پڑا اور کیسے پڑا، کس طرح سے اسلام کے اندر یہ تمام سب چیزیں کفر سے آئی ہیں. یہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر میں بتلاؤں گا. ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک بات یہاں اور میں تفصیلاً بتلاتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. شیطان دوسروں کی شکل و صورت تو اپنا سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت نہیں اپنا سکتا. ہمارا ایمان ہے اور ہم اس حدیث پاک کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا، میں یہ کہوں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے معراج کو ربانی کو دیکھا. تو کوئی دیکھے گا، جس نے دیکھا ہوگا وہی تو دیکھے گا، اور جس نے دیکھا ہی نہیں مجھے، وہ مجھے خواب میں کیا دیکھے گا؟ دیکھے گا وہ دیکھے. ابھی تو کوئی ضروری نہیں وہی شکل و صورت ہو. کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ معراج ربانی. ہمارے کسی دوست نے تمل ناڈو میں گیا، وہاں پہ ایک دوست نے بتلایا کہ ربانی صاحب میں نے آپ کو دیکھا، خواب میں دیکھا.
لیکن وہ شکل اور یہ شکل تو بہت مختلف ہے. میں نے کہا کیا دیکھا بھائی آپ نے؟ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ نہایت ہی بزرگ، سفید داڑھی، سفید بال اور جبہ قبہ پہنے اور لاٹھی لیے ٹیکے آ رہے ہیں. میں نے اس شکل میں دیکھا. لیکن آج وانم باڑی وہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر جب میں گیا تھا وہاں ہمارے ایک دوست نے بتایا میں نے آپ کو اس شکل میں دیکھی. لیکن آپ تو ماشاءاللہ نوجوان، ایسے ہی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا کیسے سن رہے ہیں، وہ بیچارے نہ جانے کن کی شکل و صورتوں میں مجھے دیکھتے ہوں گے جس طرح اس نے دیکھا. تو اگر اس نے مجھے دیکھا ہوتا تو یقیناً جب میں آتا تو وہ پہچان جاتا کہ بھئی یہ معراج ربانی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ خواب میں دیکھے گا. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے مجھے در حقیقت دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت نہیں اپنا سکتا ہے. شیطان ہماری شکل و صورت آپ کے خواب میں آ کے تو اپنا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت شیطان نہیں اپنا سکتا ہے. اس لیے جس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے در حقیقت نبی کو دیکھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لیکن کیا شیطان جس نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ دعویٰ کرے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے؟ کیوں دیکھا؟ میرے دل نے کہا یا کسی نے کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ جس شخصیت کو تم نے خواب میں دیکھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، جبکہ یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ کوئی کہنے والا شیطان ہی ہو، وہ تمہارے دل میں یہ ڈالے یا تم سے کہے کہ بھائی یہ کون ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ تو تم دعوے کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جب ہم نے دیکھا نہیں نبی کو تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، اس وقت تو معاملہ اور اٹک جاتا ہے جب دیکھنے والا نبی کو اس حالت پہ نہ دیکھے جو نبوت کی شان ہے. مثال کے طور پر دیکھنے والا کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کسی بدعتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دیکھنے والا کہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مشرک کی تعریف فرما رہے تھے. دیکھنے والا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، شرک اور کفر کے اوپر مبنی کتابوں کو آپ فرما رہے تھے بڑی اچھی کتاب ہے. دیکھنے والا خواب میں دیکھے کہ جناب علی میں بدعت اور شرک پھیلانے والے اداروں میں بیٹھ کر کے وہاں جناب علی بیٹھ کر کے ان کی تعریفیں کر رہا. دیکھنے والا یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے. دیکھنے والا یہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو قطب الاقطاب ہیں، یہ تو غوث الاعظم ہے، نعوذ باللہ. دیکھنے جب معاملہ تو اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اگر دیکھنے والا ان تمام سب چیزوں کے دعوے کرے تو معاملہ تو اور سنگین ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام سب چیزیں شریعت سے متعلق ہی نہیں ہیں. تو جو باتیں شریعت سے ٹکراتی ہیں وہ ہمارا نبی خوابوں میں بھی آ کر کے کیسے اس کی موافقت کر سکتا ہے؟ بات آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ معاملہ یہاں اٹکتا ہے. اور ہمارے ملکوں کے مولویوں تمہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جن رویات اور جن خوابوں کو تم بیان کرتے ہو، امت تو اپنے نبی کی دیوانی ہے، امت کو تو اپنے نبی سے پیار محبت ہے. تم جھوٹ بھی نبی کے نام پہ تہمتیں لگا کر اس امت کے اندر سپلائی کرو گے تو یہ امت نبی کے نام پر تو پٹ رہی ہے، لٹ رہی ہے، اور تم لوٹ رہے ہو، تم کھا رہے ہو، تم لوٹ رہے ہو ان کو. لیکن تمہارا کیا حشر ہوگا تم نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھو آؤ ہم آگے بڑھتے ہیں. میں زیادہ دور نہیں لے جانا چاہتا آپ کو. یہ دیکھیں کہتے ہیں نا عقیدت اور محبت میں جب آدمی ڈوب جاتا ہے تو اس سے کیا کیا حرکتیں سرزد ہوتی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. فضائل اعمال مولوی زکریا کی سہارنپوری کی معروف کتاب ہے.